اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم ترقی یافتہ دور میں رہ رہے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں بھی تہذیبوں نے کم ترقی نہیں کی تھی۔ انہوں نے بھی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کی تھی۔ ترقی سے اپنی زندگی کو آسان بنایا اور دولت کمانے کے نت نئے طریقے تلاش کیے۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا کی تہذیبوں کا بغور جائزہ لینے والے ماہرین آثار قدیمہ نے حال ہی میں بتایا ہے کہ قدیم لوگ سماجی اور معاشرتی ترقی میں بھی کم نہ تھے۔ گریگ وولف نے بھی اپنی تحقیق میں اس نقطے پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ ماضی بعید میں ہونے والی ترقی سے ہم واقف نہیں ہیں۔ وہ اپنی تحقیق قدیم ترین شہروں کا عروج و زوال نیچرل ہسٹری کی عنوان سے حال ہی میں منظر عام پر لائے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں قدیم شہریوں کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ انہوں نے علم و عمل میں بھی ترقی کی اور معاشی طاقت بھی بنے۔ ان کی یہ طاقت کئی صدیوں تک قائم رہی، لیکن دور حاضر کی طرح وہ بھی معاشی اونچ نیچ، غربت اور بھوک سے بچ نہ سکے۔ بیماریاں، تشدد اور جنگیں اس دور کا بھی خاصہ تھی۔ کورونا وبا کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں، اس طرح کئی وبائیں ان کے دور میں بھی عام تھیں، جیسا کہ انتونائن کی وبا سے 165 سے 180 کے درمیان رومی سلطنت کے شہری علاقوں میں 50 لاکھ لوگ مارے گئے تھے۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہیں وبائیں دیہات کی بانسبت شہروں کو زیادہ متاثر تو نہیں کرتی؟ شاید ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ماضی بعید میں بھی اگر وبائیں اور جنگیں نہ ہوتی تو وہ قومیں بھی بہت آگے ہوتی، لیکن وائرس اور بیماریوں نے ان قوموں کو اپنی ترقی قائم رکھنے کی مہلت ہی نہ دی اور وہ ناپید ہو گئی۔ آج خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کورونا وائرس نہ پھیلتا تو 21ویں صدی میں 3/4 دنیا شہروں میں رہ رہی ہوتی۔ گریگ وولف نے قدیمی روم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، میں یہ لکھتے ہوئے حیرت زدہ ہوں کہ بادشاہ اگسٹس کے دور میں روم کی شہری آبادی 10 لاکھ تھی۔ دنیا کی کل آبادی کا 0.3% حصہ روم میں تمام سہولتوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ اسکندریہ، ایتھنز، موہنجو داڑو اور بازنطینی شہر میں اربنائزیشن کا بھی یہی عالم تھا۔ معاشرت کے علاوہ شہریوں نے سوشل سائنس، بایولوجی، موسمیات اور جیولوجی سمیت کئی علوم میں کافی ترقی کر لی تھی۔ انہوں نے تاریخی حقائق اور شواہد کی مدد سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ برٹش میوزیم سمیت بڑے عجائب گھروں میں رکھی گئی اشیاء سے قدیم ادوار پہ ہونے والی ترقی کی صحیح عکاسی نہیں ہوتی۔ عجائب گھر مٹ جانے والی تہذیبوں کا جاہو جلال کی عکاسی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایتھنز میں بھی اسمبلیاں قائم تھیں، لیکن دور حاضر کے برعکس ان کی اجلاس بند کمروں کی بجائے کھلی فضا میں عوام کے سامنے ہوتے تھے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ شہر کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج نکاراگوا میں ہر بجلی اور سٹریٹ لائٹس والے علاقوں کو شہر کہا جاتا ہے۔ جاپان میں 50,000 سے کم آبادی والے بستی کو شہر کہا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک دنیا کا پہلا شہر کہلانے کا حقدار جریکو ہے، یہ اب فلسطین میں شامل ہے، جس کی بنیاد 9000 سال قبل از مسیح میں رکھی گئی تھی۔ لگ بھگ 1000 برس بعد جریکو شہر کی گرد دیوار تعمیر کی گئی۔ اس سے قدیم اس قسم کی دیوار کسی اور شہر میں دریافت نہیں ہوئی۔ اگرچہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن شاید اس وقت جریکو کی آبادی چند 100 سے 3000 تک ہوگی۔ ریکارڈ کی عدم دستیابی کے باعث آبادی کا ٹھیک ٹھاک اندازہ لگانا قدرے ناممکن ہے۔ البتہ پانی کی سپلائی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کتنے لوگ موجود تھے۔ جریکو شہر میں فاؤنٹین اور عوامی باتھ روم بھی قائم تھی۔ میری رائے میں دنیا کا پہلا شہر میسوپوٹیمیا میں واقع یورو کو کہا جا سکتا ہے۔ 4000 قبل از مسیح میں اس کی آبادی 10,000 سے 20,000 تک ہوگی۔ 2900 قبل از مسیح بادشاہ گلگمیش کے دور میں آبادی 60,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسی دور میں شہر کی گرد حواستی دیوار کی تعمیر بھی مکمل ہوئی۔ بعد ازاں مٹی کی تختیوں پر بیوروکریٹک فیصلوں کے آثار بھی ملے۔ ان تختیوں پر شہر کی معاشی معلومات بھی درج تھیں۔ ایک تختی پر لکھی گئی ریاضی کو دنیا کا قدیم ترین حساب کتاب مانا جاتا ہے۔ ایتھنز، روم اور اسکندریہ بھی قدیم ترین شہر ہیں۔ روم 8ویں صدی قبل از مسیح اور اسکندریہ 332 قبل از مسیح میں قائم ہوا۔ لوگ کئی صدیوں تک دیہات میں مقیم رہے۔ بارشوں اور پانی کی کمی زرعی ترقی کے آڑے آئی۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کا پانی بھی ان کے کسی کام نہ آیا، حتیٰ کہ سیلاب کا پانی بھی ان تک نہ پہنچتا تھا۔ اپنی تحقیق کی بنیاد پر انہوں نے نتیجہ نکالا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شہر قائم نہیں جو ہمیشہ دائم قائم رہے۔ امارات کی بنیادیں خواہ کتنی بھی فولادی اور مضبوط کیوں نہ ہو، زوال ہر شہر کا مقدر بنے گا۔ اپنی اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ ہمارے ہڑپا اور موہنجو داڑو کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ وادی سندھ کی تہذیب ان تمام تہذیبوں سے آگے تھی۔ وہ لکھتا ہے کہ ہڑپا اور موہنجو داڑو میں پکی اینٹوں سے بنائے گئے مکانات کے آثار ملے ہیں۔ نکاسی آب اور
غسل خانوں کا نظام بہترین تھا، لیکن 1900 قبل از مسیح میں یہ تہذیب پر اسرار طور پر مٹ گئی۔ کئی دوسری تہذیبیں بھی اس طرح کھنڈر بن گئی۔ آج بنائے جانے والے کسی ایک شہر کو بھی دوام حاصل نہیں۔